اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدائے لم یزل کا دست، قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ پرے ہے چرغ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد ہوں راہوں وہ کارواں تو ہے۔ یہ نکتہ سرگزشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ غزوہ فتح مکہ فتح مبین ہے جو 20 رمضان المبارک بمطابق 10 جنوری 630 کو پیش آیا۔ یہ غزوہ عظیم شان انقلابی تاریخ کے اوراق میں دیگر غزوات سے کئی لحاظ سے مختلف اور منفرد ہے۔ غزوہ فتح مکہ میں اسلامی شان و شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ طاری ہو گیا، اور کسی بھی قسم کی مارکہ آرائی اور خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر شہر مکہ فتح ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہوتے وقت بے مثال عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو اپنی آبائی وطن مکہ میں آنا، تصویروں اور بتوں سے بیت اللہ کو پاک کرنا نصیب ہوا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو وہاں بنا کسی رکاوٹ کے اللہ کی عبادت کرنا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنا نصیب ہوا۔ طویل عرصے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا علم کعبے کی چھت پر اذان دے کر ادا کیا گیا۔ تمام کٹر اور جانی دشمنوں کو معاف کر دیا گیا۔ عفو و درگزر کا ایسا بہترین تقریری نظارہ چشم فلک نے دیکھا۔ بلا شبہ اسلام امن اور رواداری کا سب سے بڑا داعی اور علم بردار ہے۔ عام معافی کے باوجود توہین رسالت کے چند مجرموں کو ان کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ بلا شبہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ غزوہ بدر کی طرح یہ غزوہ بھی رمضان المبارک میں پیش آیا۔ قرآن مجید نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری کو غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت لے کر بھرپور عسکری تیاری اور 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے تو چشم فلک نے یہ حیران کن اور عاجزانہ منظر دیکھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر اس طرح تشریف فرما تھے کہ چہرہ مبارک اونٹنی کے کجاوے سے جا لگا تھا اور واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا شکر بجا لانے میں مصروف تھے، جس نے آپ کو فتح کا یہ عظیم الشان موقع عطا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میں پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ او حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، او سارے سناؤ او رل کے لگاؤ، او نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، میرے آقا نے خود بولا علی مولا علی مولا۔ ایک عام بالے
ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے زہرا دلالے جڑا خاص بالے او زہرا دلالے انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا او کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ سیدہ دا شوہر او پیرا دا پیرے میں کی نسیوا کنا امیرے اوتے تو سرا تو عرش اولا تائیں او سارے تسارا سارے تسارا او رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا میرے آقا نے خود بولا علی مولا علی مولا بہت خوب، ماشاءاللہ بیٹا، بہت شکریہ۔ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں جناب علامہ علی رضا رضوی صاحب، آپ تشریف رکھتے ہیں، اور آج کی رات وہ رات ہے جب دل دکھے ہوئے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، آپ کیا فرمائیں گے؟ دو اہم مناسبتیں ہیں آج کے دن کے حوالے سے۔ پہلی مناسبت تو جیسے آپ نے ذکر کیا فتح مکہ کے حوالے سے، اور جو دوسری مناسبت ہے مولا علی کی شہادت کی، اور دونوں میں بڑی مماثلت ہے کہ جب اللہ کے رسول کے حکم سے مولا کائنات خانہ کعبہ میں بت توڑ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اے علی تم دنیا کا سب سے سخت ترین کام کر رہے ہو، تم نے بدر کیا، احد کیا، خندق کیا، ان سے ان پہ وہ اثر نہیں ہوا کہ جو اثر ان کے دلوں میں تمہارے بت توڑنے سے ہو رہا ہے، اور اس کا بدلہ تمہاری اولادوں سے لیا جائے گا۔ واقعہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم کس وجہ سے میرے اوپر قتل کے لیے جمع ہوئے ہو، ٹھیک ہے، کیا میں نے دین میں کوئی تبدیلی کر دی ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا کیا میں نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا؟ نہیں۔ کیا کسی کا میں نے مال غصب کیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا وجہ ہے کہ تم میرے قتل؟ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا بغضن لے ابی، یہ تیرے باپ کا بغض ہے جو ہمیں تیرے قتل پہ آمادہ کرتا ہے۔ اور اس کی تشریح جو ہے یزید نے دربار میں کری اپنے، کہ کہاں ہے میرے بدر کے مقتولین، آئے دیکھیں میں نے کس طرح میں نے بدر کا آج بدلہ لے لیا۔ وہی چیزیں تھیں، اور انہی چیزوں کے اوپر جو خوارج جمع ہوئے تو انہوں نے مولا کائنات کے اوپر کہا کہ ہم ان کو ختم کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، مطلب شہادت سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے گا، کیونکہ اب اس ٹائم جو حالات و معاملات ایسے ہو رہے تھے کہ ایک طرف شام میں ایک حکومت قائم تھی، ایک طرف مولا کائنات کی حکومت قائم تھی، اور خوارج نے کہا کہ اگر ہم ان دونوں کو ختم کر دیں تو عالم اسلام میں تمام مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اس میں ایک بہت اہم چیز تھی، جس میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا قطامہ۔ اچھا، تو ابن ملجم خود خوارج میں سے تھا، اور قطامہ نے کہا کہ میرے اتنے ایک کنیز دو گے تم حق مہر میں، ایک مجھے غلام دو گے، 10,000 دینار دو گے۔ اور قطامہ وہ عورت ہے کہ جس کو مولا کائنات کی، جو مولا کائنات نے قطامہ کے باپ کو، قطامہ کے بھائی کو اور قطامہ کے شوہر کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا تھا۔ اچھا، بھائی، باپ اور شوہر تینوں کو مولا کائنات نے واصل جہنم کیا۔ اس نے کہا اگر تم علی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اوہ اچھا۔ اور مولا کائنات کی شہادت میں ایک بڑی ایک اہم چیز ہے، اگر آپ امام حسن علیہ السلام کی شہادت دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت میں فقط زہر شامل ہے۔ جی بالکل۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں دیکھیں تو فقط تلوار شامل ہے، زہر نہیں ہے۔ زہر نہیں۔ لیکن مولا کائنات کو جس تلوار سے شہید کیا گیا تو خود وہ ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے اس تلوار کو ایک عرصے تک زہر میں بھگو کے رکھا ہے، اللہ اکبر، کہ اگر علی میرے وار سے بچ جائے گا تو زہر سے نہیں بچ سکے گا۔
اللہ اکبر. اچھا وہ اس تلوار کو اس میں بھگو کے رکھا تھا, اس نے زہر میں بھگو کے رکھا تھا کہ اگر میرا وار خطا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر, تلوار کام نہیں کر پاتی ہے, صحیح ضرب نہیں لگ پاتی ہے, تو وہ زہر وہ کام کر جائے گا, یعنی وہ زہر رہ جائے گا جسم میں پھیل جائے گا. زہر کام کر جائے گا, یا تو تلوار کام کر جائے صحیح تو پورا شہید ہو جائے, اگر تلوار سے ضرب سے بچ جائیں گے تو کہیں زہر سے نہیں بچیں گے. خطرناک پلاننگ تھی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب مولا کائنات امام حسن علیہ السلام نے بلایا طبیب کو, تو اس نے کہا کہ زہر اتنا شدید ہے کہ وہ پورے جسم میں سرائیت کر چکا ہے, اور کہا بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ اگر زہر کی شدت کو کم کرنا ہے, زہر ختم نہیں ہوگا جسم میں, اگر شدت کو کم کرنا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ پلایا جائے. اچھا, تو یہ وہ پس منظر تھا مولا کائنات کی زندگی کا کہ جہاں پہ یہ سارے معاملات ہوئے. اور خود مولا کائنات کا بڑا ایک اہم جملہ ہے, یہ شخص ابن ملجم وہ شخص تھا جو مولا کائنات کے پاس جب بیعت کے لیے آیا تھا, تو مولا نے کہا کہ تو بیعت کیا تو اپنے بیعت پہ قائم رہے گا؟ کہا میں بیعت پہ قائم ہوں. پھر مولا نے کہا کہ 3 سوالات کیے. کہا جب تو چھوٹا تھا کیا تجھے لوگ جو ہیں وہ بچے جو ہے کیا یہ نہیں پتا کتے چوری کرنے والی کی اولاد, ماں کی اولاد؟ کہاں بچے مجھے اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں تیری ماں کتے چوری کرتی ہے. کہا اچھا. یہ کس نے کہا؟ مولا کائنات جب وہ بیعت کرنے آیا نا ابن ملجم, تو مولا کائنات کو شروع میں بیعت کرنے آیا تھا. ٹھیک ہے. جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو دنیا بیعت کری, اس نے بھی بیعت کری. تو مولا کائنات سے 3 سوالات کیے. کہا کہ جب تو چھوٹا تھا, جب بچوں میں کھیلتا تھا, بچے تجھے یہ نہیں کہتے تھے تیری ماں کتے چوری کرنے والی ہے؟ کہاں یہ تو کہتے تھے. کہا جب تو بڑا ہوا کیا لوگ تجھ پہ الزامات نہیں لگاتے تھے کہ تو یہودی کی اولاد ہے اور یہ ہے اس طرح کی باتیں؟ کہا ہاں. اور یہ وہ شخص تھا جو ابن ملجم وہ شخص تھا جس کو مولا کائنات نے اور لوگوں سے زیادہ اس پہ احسانات کیے ہیں. تو وہ اور بات اگر اس کا وظیفہ اگر مثال پر لوگوں کو 100 روپے تھا نا, تو مولا کائنات اس پہ 120 روپے دیا کرتے تھے. احسانات پر احسانات کیے جا رہے تھے. تو مولا کائنات کی وہ بات تھی کہ جس پہ احسان کرو اسی کے شر سے بچو. اور مولا کائنات نے کہا کہ تو وہ شخص ہے جو مجھے قتل کرے گا. اچھا. ہاں مولا نے کہا, تو اس نے کہا مولا اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے پہلے ہی قتل کر دیں. تو امام نے فرمایا کہ ہم بغیر جرم کیے اس کو کس کو سزا نہیں دیتے. اللہ, جب تک تو جرم نہیں کرے تو سزا کیسے ہوگی؟ اور یہی وہ شخص تھا کہ جب کوفے آیا ہے اور اس نے پلان بنا لیا تھا کہ میں اس طرح تلوار لے کے پہنچا, یہ مسجد کوفہ میں سو رہا تھا اور 19ویں کی شب تھی, اور مولا کائنات کا دستور یہ تھا کہ روزانہ اپنی ایک اولاد کے ہاں جا کے افطار کیا کرتے تھے. کبھی امام حسن کے ہاں, کبھی امام حسین کے ہاں, کبھی جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے, کبھی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا, رمضان شریف میں. ہاں. تو اب 19 کی شب تھی, آپ نے افطار کے دن اس دن جب ام کلثوم کے گھر تھے, تو آپ نے افطار کے اندر جب بیٹی, جیسی بات ہے اتنا بڑا باپ جب بیٹی کے گھر آئے گا تو بیٹی تو چاہے گی کہ میں اچھے سے اچھا کچھ کروں. تو انہوں نے دودھ بھی رکھا, جو کی روٹی بھی رکھی, نمک بھی رکھا. تو جناب مولا کائنات نے کہا بیٹی تم میں نہیں معلوم کہ تمہارا باپ ایک وقت میں ایک غذا سے زیادہ نہیں لیتا. اتنا بڑا باپ گھر پہ ہے تو بیٹی تو چاہیے سب سے چیز. کہا کہ بابا پھر آپ کس سے کہیں؟ کہا بیٹا یہ دودھ اٹھا لو اور تمہارا باپ اس جو کی روٹی سے ہی کرے گا. جو کی روٹی سے آپ نے افطار کیا, وہاں قیام کیا رات کو. تو بار بار آپ عرش کے نیچے آتے, آسمان کی طرف کہا کہ نہ میں نے کبھی جھوٹ کہا ہے اور نہ مجھ سے کہنے والے میرے بھائی رسول اللہ نے جھوٹ کہا ہے. کہ یہ وہی رات ہے کہ جس رات علی کی داڑھی جو ہے جو اس کے خون سے خضاب میں ہوگی, خضاب کرے گی داڑھی. تو مولا کائنات نے رات گزاری. صبح ہونے لگی, مولا کائنات جب بیٹی کے گھر سے نکلنے لگے تو جو مرغابیاں بطخیں جو تھیں اس نے مولا کائنات کا دامن پکڑ کے روکنا چاہا. تو مولا نے اپنی بیٹی کو, دیکھیں اب آخری وقت ہے زندگی کا, لیکن مولا کائنات درس کیا دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو کہ بیٹی یہ جو مرغابیاں ہیں نا, اگر تم ان کو پال سکو, وقت پہ ان کو دانا پانی دے سکو تو رکھنا, اور اگر نہ دے سکو تو ان کو آزاد کر دینا. اللہ, یہ نہیں کرے کہ تم ان کو بے فکر ہو جانا. یعنی جانوروں کا بھی مولا کو اتنا خیال. اب مولا کائنات جب مسجد میں آئے دیکھا کہ لوگ سو رہے اور ابن ملجم بھی الٹا ہو کے سو رہا تھا, کہ تلواریں اس نے نیچے دبائی ہوئی تھی. اب بہترین موقع ہے, آپ اس کو اٹھاتے ہی نہیں,
اب نہیں اٹھاتے, نماز ہوتی چلے جاتے گھر. لیکن مولانا درس کیا دے رہے ہیں کہ اگر ہمارا دشمن بھی ہے تو اس کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جب مولا کو یہ برداشت نہیں ہے کہ ان کے قاتل کی نماز قضا, تو مولا کیسے برداشت کریں گے ان کے چاہنے والا صبح کی فجر کی نماز قضا کر جائے. اللہ اکبر. سبحان. امام نے اٹھایا اور کہا کہ الٹا نہ سو, یہ شیطان کا انداز ہے سونے کا, اور اس کام کو مکمل کر جس کام کے لیے تو آیا ہے. صحیح. اس سے پہلے کہ رسول خدا نے اپنے جب آخری وقت میں خطبہ دیا, اس کو خطبہ شابنیہ کہتے ہیں, اس ٹائم کہا کہ اے علی ایک رمضان آئے گا کہ جب تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب ہوگی. اچھا. رسول خدا پہلے بتا کر گئے تھے. اچھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے بتا کے چلے بتا گئے کر گئے تھے. تو اس ٹائم مولا کہنے سوال کیا کرتے ہیں, کیا یا رسول اللہ میں اس وقت ایمان پر ہوں گا. پوچھ کون ہے جو کل ایمان ہے. اوہ. کل ایمان سے بڑا کون ہے ایمان کے اوپر؟ وہ جو کل ایمان ہے وہ خود پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ جب میرا آخری وقت میں ایمان پر ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے. سب سے کمال یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں, مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, مسلمان عمل کر رہے ہیں, یہ کمال نہیں ہے. کمال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں آپ ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں. اللہ. اگر ایک انسان ساری زندگی اسلام پر رہتا ہے لیکن آخری وقت موت کے وقت وہ ایمان سے پھر جائے, اللہ. تو ساری زندگی کی نیکیاں ختم. سب ختم. اب ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے, دو بھائی تھے, ایک بہت امیر کبیر تھا وہ کافر تھا, ٹھیک. ایک بہت ہی غریب تھا وہ مسلمان تھا. اب ایک ہی دن رات کو دونوں کو خیال آیا, کافر نے کہا کہ میرے پاس دنیا کی ساری دولت ہے لیکن سکون نہیں ہے, میرا چھوٹا بھائی تو بڑے سکون سے ہے, اب میں اسلام قبول کر لیتا ہوں, ٹھیک. مجھے بھی وہ سکون مل جائے. جو چھوٹا بھائی مسلمان تھا اس نے ساری زندگی میں نے قسمہ پرسی میں گزار دی, غربت میں گزار دی, اب ایک کام کرتا ہوں میں کفر اختیار کر لیتا ہوں, اوہو. اب میں چلتا ہوں بڑے بھائی کی طرف تاکہ دنیا کی چیزیں تو مجھے مل جائیں. اب بڑا بھائی آ رہا ہے اسلام کے لیے نیچے کی طرف, چھوٹا بھائی جا رہا ہے کفر کے لیے اوپر کی طرف, دونوں کا رستے میں ہو جاتے روح قبض. اللہ اکبر. اب جو واقعہ لکھنے والے نے لکھا, اس نے پوچھا کہ جب ان دونوں یہ مر گئے تو ان کا حساب کتاب کیا ہوا, کون جنت میں کیا کون دو. کہا جو بڑا بھائی اسلام کے لیے آ رہا تھا اللہ نے کہا اس کو جنت میں بھیج دو, کیونکہ آخری وقت اصل چیز ہے, آخری وقت میں ہی وہ. اور جس نے ساری زندگی اسلام پہ گزار دی آخری وقت کفر کے لیے جا رہا تھا, کفر کر رہا تھا, اللہ نے کہا اس کو جہنم میں ڈال دو. اللہ اکبر. اب مولا کہنے جو کل ایمان ہے, اب کل ایمان اٹھایا اس کو اور کہا کہ اس کام کو پورا کر جو تو کرنے آیا ہے. مولا نے اذان دی اور جب سجدے میں گئے تو اس نے ضرب لگائی. اب آپ ضرب کی شدت کو دیکھیں, ایک طرف مولا کائنات کا سر اوپر کی طرف آ رہا ہے, ایک طرف تلوار نیچے آ رہی ہے. تو اس ٹائم مولا کہتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. مولا آپ نے بدر کو فتح کر لیا, احد کو فتح کر لیا, خندق فتح کر لیا, خیبر فتح کر لیا, تمام فتوحات آپ کبھی آپ نے یہ لفظ منہ پہ نہیں آئے, زبان پہ نہیں آئے کہ میں آج کامیاب ہو گیا. اتنی فتوحات میں نہیں, لیکن مولا بتا رہے کہ اگر آخری وقت میں ایمان ہے تو تم کامیاب ہو. اور جب مولا کی ضربت لگی لوگوں نے اس کو پکڑا, بھاگا ہوا مسجد سے. امام حسن آئے, بابا کی حالت کو دیکھا, کہا کہ بابا کو مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن ابھی نہیں, ابھی لوگ جماعت کے لیے آئے, نماز کے, بیٹا پہلے نماز کو مکمل کرو. نماز مکمل کی. مولا درس دے رہے کہ بے شک میرا سر کٹا ہوا ہے, خون بہ رہا ہے, لیکن نماز اتنی اہم ہے بیٹا, نماز کو مکمل کرو. امام حسن نے نماز کو پڑھایا اور ایک کلیم جسے کہتے ہیں یا قالین کہہ لیں آپ, کمبل کہہ لیں, اس کو لے کر آئے مولا کائنات کو, اس میں لٹایا اور سر کے اوپر ایک پٹی باندھی کیونکہ سر بیچ سے شگافتہ ہو چکا تھا, اور اس جگہ سے شگافتہ عمر بن عبدود پہلے وار کر چکا تھا خندق کے اندر. وار کامیاب تو نہیں ہوتا لیکن سر تک آیا ضرور تھا عمر بن عبدود کے. اب مولا کائنات کو گھر کی طرف لے کے چلے, اب چاہنے والے سب ساتھ ہیں. جب گھر کے قریب پہنچے مولا نے کہا کہ بیٹا حسن میرے چاہنے والے سے کوئی یہیں سے واپس لوٹ جائے. کہا بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا بیٹا حسن دیکھ نہیں رہے ہو کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. بیٹا میری بیٹیوں کو پتہ لگ گیا علی بابا اب آ رہے ہیں, بابا زخمی ہو چکے,
بیٹا میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کی میری بیٹیوں کی آوازیں کسی نامحرموں کے کانوں تک جائے. وہ باپ جو برداشت نہیں کرا, سوچیں ان بیٹیوں جو رسول زادیاں جن کی آواز باپ نہیں چاہتا, ان کی آوازیں کوفہ و شام کے بازاروں میں گئی ہیں, درباروں میں گئی ہیں, گھر تشریف لے آئے. ابن ملجم کو پکڑ کے لایا گیا. مولانا نے سوال کیا, ابن ملجم یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں آپ میرے مولا یہ آخری وقت کون سا سوال کر رہے ہیں؟ کہا دنیا کے بادشاہوں کو قتل اس لیے کیا جاتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے, صحیح, اور مجھے اس لیے مارا گیا میرے عدل کی وجہ سے, عدل کی وجہ سے, اللہ میرے عدل کی وجہ سے. کہا ہاں آپ اچھے امام. تو آخری وقت امام اس سے بلوانا چاہتے ہیں کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا, ورنہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے لیکن ان کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے, مولا کائنات کو عدل کی وجہ سے. اللہ اکبر. ناظرین اس وقت ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ. آج کی رات دو اہم نکات کی باتیں ہیں. ایک تو فتح مکہ کے لیے بات ہو رہی ہے جو 20 رمضان کو ہوا, اور ہمارے پیارے مولا علی کی بات ہو رہی ہے جنہیں ضرب لگ چکی ہے اور وہ اس وقت زخمی حالت میں ہے. میں ثنا کاشف سے درخواست کروں گی کہ آپ خدا کے دین کی پہچان علی, خدا کے دین کی پہچان علی, نبی نے خود کہا مولا ہے علی, یا علی مولا, علی مولا, یا علی مولا, علی مولا. سخاوتوں کا دھنی, شجاعتوں کا دھنی, میرے مولا کا گھرانہ, وہ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی, وہ ہے حسنین کے نانا, وہ ہے حسنین کے نانا. نبی کی جان علی مان علی, نبی کی جان علی مان علی, نبی نے خود کہا مولا ہے علی, یا علی مولا, علی مولا, یا علی مولا, علی مولا. علی امام زمن, علی کمال سخن, علی بہار چمن ہے, جو کہامی سب نے وہی کمبر بولے, وہ حق کی پہلی کرن ہے, وہ حق کی پہلی کرن ہے. کلندروں کی ہے پہچان علی, کلندروں کی ہے پہچان علی, نبی نے خود کہا مولا ہے علی, یا علی مولا, علی مولا, یا علی مولا, علی مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب. میں مولانا زاہد اسلم رضوی صاحب سے درخواست کروں گی, آج کی رات جو 20 رمضان کی رات فتح مکہ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, آپ فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے. سن 8 ہجری کو اللہ رب العالمین نے اسلام کو اور مسلمانوں کو, مومنین کو ایک ایسی فتح سے ہمکنار فرمایا جس فتح کے بہت پہلے میرے آقا کو خوابات بھی دکھائے گئے اور میرے آقا کو بشارتیں بھی سنائی گئیں. قرآن کریم کے اندر باقاعدہ 26ویں پارے میں ایک صورت ہے, سورۃ الفتح, اور اس کی آیت نمبر 1, انا فتحنا لک فتحا مبینا,
یہ ابھی فتح مکہ ہوئی نہیں ہے، اس سے پہلے یہ حکم ہے، اور یہ آیت آ گئی ہے، یہ آیت پہلے آ گئی ہے، اور 30ویں پارے کے اندر سورۃ النصر ہے، یعنی سورۃ النصر مدد والی سورت، مدد والے، تو اس کے اندر کس کی مدد کی گئی؟ قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی اور فتح آئی، تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ، محبوب آپ دیکھو گے لوگوں کو کہ سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا، وہ دین میں یعنی اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہوں گے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، نمبر 1 اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، نمبر 2 سورۃ النصر۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ سن 8 ہجری سے پہلے ہم نے 1 ہجری پر بھی بات کی ہے، غزوہ بدر پر بھی بات کی، حنین، احد، خندق، یہ سارے واقعات ہو چکے تھے۔ اب جو کفار کو جنگ بدر کے اندر تاریخی شکست ہوئی تھی، تو کفار بہت زیادہ غمزدہ تھے اور بہت زیادہ یہ پاگل ہو چکے تھے انتقام کی آگ میں، تو یہ انتقام لینا چاہتے تھے، غزوہ احد میں بھی اکٹھے ہوئے، غزوہ خندق میں بھی اکٹھے ہو گئے، احزاب میں بھی اکٹھے ہو گئے، تو پھر ان کی وہ پرانی سرکشی، پرانی دشمنی بڑے عروج پر تھی۔ تو سورۃ الفتح کے اندر ہے لقد صدق اللہ۔ اب محبوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، وہ خواب انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب بھی حقیقت ہوتا ہے، ایک عام بندے کا خواب ہے، ایک نبی کا خواب ہے، فرمایا کہ جو نبی خواب دیکھتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، اور اسی طرح جو نبی کو خواب میں دیکھتا ہے گویا کہ اس نے خود نبی کو دیکھا۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر کسی خوش نصیب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، تو فرمایا کہ جو خواب میں رسول اللہ کو دیکھتا ہے گویا کہ اس نے حقیقت میں دیکھا، اور اسی طرح انبیاء کرام جو خواب دیکھتے ہیں تو وہ خواب نہیں ہوتے بلکہ وہ حقیقت ہوتے ہیں۔ اب قرآن نے کہا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، البتہ تحقیق اللہ نے رسول اللہ کا وہ رؤیا، وہ خواب سچ کر دکھایا، کیونکہ عربی میں خواب کو کہتے ہیں رؤیا۔ تو حضور نے خواب دیکھا تھا، خواب کیا دیکھا کہ محبوب علیہ السلام اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہے ہیں عبادت کی غرض سے، عمرے کی غرض سے، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، کہ محبوبہ اللہ نے آپ کا وہ خواب سچ کر دکھایا جو خواب آپ نے دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زیارت کے لیے گئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو حلق کروانے والے ہیں یعنی کہ بال کٹوانے والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قصر کروانے والے ہیں، قصر کہتے ہیں بہت زیادہ بالوں کو کٹوانا، اور حلق کہتے ہیں ہلکے بال کروانے کو۔ تو محبوب نے خواب دیکھا، رب نے یہ بشارت سنا دی کہ میرے محمد نے جو خواب دیکھ لیا ہے میں اللہ اب یہ خواب سچ کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا 1 سال پہلے خواب دیکھا، اب اس خواب کی حقیقت اور اس خواب کو سچا ہوتے ہوئے دیکھیں، محبوب اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، جبکہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ کا معاملہ اور ہو چکا تھا، اور اس سے پہلے یہ معاملہ طے پا چکے تھے کہ کوئی بھی قوم جب اس مکہ کے اندر عبادت کرنے کے لیے آئے گی تو یہ اہلیان مکہ ان کو منع نہیں کریں گے، یہ فیصلہ ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب جب محبوب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہوئے تو کفار نے روک دیا کہ جی ہم تو نہیں کرنے دیں گے، اس سال ہم آپ کو یہاں عبادت نہیں کرنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی یہ بات تو تحریروں میں موجود ہے کہ آپ کسی کو عبادت سے روک نہیں سکتے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں کرنے دیں گے۔ پھر یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا کہ آپ جائیں ان سے جا کر آپ سفیر مصطفیٰ بن کر جائیں، آپ بات کریں، معاہدہ کریں۔ اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ اے عثمان بات یہ ہے کہ ہم آپ کو تو عمرہ کرنے اور عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ کے مصطفیٰ کو نہیں دیں گے۔ اب صحابی کا عقیدہ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ اس عبادت کا فائدہ ہی کیا کہ جس میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو، سبحان اللہ، میں اس عمرہ کر کے کیا کروں گا جس میں میرے مصطفیٰ کی زیارت نہ ہو۔ آپ آ گئے تو اب میرے آقا نے وہاں پر کچھ معاہدات کیے، کچھ باتیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ اس بار نہ کریں، کچھ عرصے کے بعد آپ آ جانا۔ تو اس فتح مکہ سے پہلے ایک صلح ہوئی ہے، اس صلح کا نام تھا صلح حدیبیہ۔ اس میں یاد رکھنا 15 سال پہلے انہوں نے ستایا کافر نے، تو اس کے نتیجے میں غزوہ بدر آئی وجود میں، پھر احد، پھر احزاب، پھر خندق، اس طرح یہ معاملات چلتے رہے۔ اب جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے، حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا نے کفار کو بلایا کہ دیکھو کیا چاہتے ہو۔ ان کے اندر ساری باتیں ہو گئیں کہ 10 سال تک تو کوئی جنگ نہیں ہوگی،
لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مسلمان بڑے تشدد کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری تاریخ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، تحریر ہو گئے، ٹھیک ہے جی نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، یہ 2 قافلوں کا نام لیا، فرمایا ان میں سے جو بندہ جس جماعت کے ساتھ ملنا چاہے وہ مل جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ محمدی جماعت کے ساتھ ہے یا وہ تمہاری جماعت کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ معاہدہ طے پایا کہ ہم ایک دوسرے کے پر نہ کوئی حملہ کریں گے، نہ لڑائی کریں گے، نہ جھگڑا کریں گے۔ اب یہ معاہدہ طے پا گیا، اس کے باوجود کتاب کا نام ہے مدارج النبوۃ، جلد 2 صفحہ 281، مواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 243، اور طبقات ابن سعد کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ یہ تحریر ہونے کے باوجود وہ قافلہ جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ آ گئے، ان کفار مکہ نے ان کے بندے کو قتل کر دیا، حملہ کر دیا، شہید کر دیا۔ اب وہ صلح حدیبیہ بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ نہ مانے۔ تو اس کے بعد اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب بھائی چلیے، تمام صحابہ کو ساتھ لیا، اب ہم عبادت کے لیے جائیں گے۔ ادھر پہلے ذہن میں رکھیں کہ ان کے ظلم، ان کی زیادتیاں، اور انہوں نے کس طرح معاہدے توڑے۔ معاہدہ جو ہوا تھا، کافروں نے معاہدہ توڑا، حضور نے فرمایا نہیں ہم معاہدہ نہیں توڑیں گے، معاہدہ ہو چکا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اب بھی پہل نہیں ہے۔ اب بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ میرے آقا کی دانش مندی، سبحان اللہ، حضور نے دانش مندی اور حکمت کو سامنے رکھا، لیکن یہ لوگ پھر بھی نہ مانے، اب بھی عبادت کی غرض سے آ رہے ہیں۔ اب وہ 8 ہجری آ گئی، اور فتح مکہ کے حوالے سے پہلے رب نے فرما دیا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح تو یقینی ہے، فتح یقینی ہے، کیونکہ اس میں فتحنا میں ایک جو صیغہ استعمال کیا گیا نا، زمانے 3 ہوتے ہیں نا، ماضی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، حال مستقبل، لیکن یاد رکھے کہ حال کہتے ہیں موجودہ کو، مستقبل کہتے ہیں آنے والے کو، لیکن رب آنے والی خبر پہلے دے رہا ہے، لیکن جو زمانہ ہے، جو فعل ہے، وہ ماضی کا لگایا جا رہا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ماضی تو گزرے ہوئے کو کہتے ہیں، لیکن اللہ ابھی استقبال کی بات کر رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، وہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بات مزید پختہ ہو جائے۔ رب نے فتح نہ فرما کر یہ واضح کر دیا کہ محبوب فتح تو یقینی ہے، اس کو کہا فتح مبین۔ سورۃ النصر اتاری، فرمایا محبوب اس طرح جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب اگلی منزل ایک الگ ہے کہ وہ لوگ اس قدر دشمن ہیں اسلام کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ نہیں آنے دے رہے، مسلمانوں کو مکہ نہیں آنے دے رہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہم نے جانا ہے۔ اچھا، راستے میں دیکھا بہت سارے کفار ہیں، صحابہ کرام کے دل میں یہ تھا کہ انہوں نے کیونکہ بڑے ظلم کیے ہیں، تشدد کیے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے بدلے لیں گے۔ لیکن میرے نبی کا انداز دیکھیے، حضور نے جب دشمن کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کھڑا کیا، سینے سے لگایا، آپ نے کپڑوں کو جھاڑا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ یار یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں سراپا رحمت ہوں، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا۔ محبوب کپڑے جھاڑ رہے ہیں اور محبوب ان کو، وہ بڑے ڈر رہے ہیں، ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ان کے کپڑے جھاڑے، ان کو اونچی جگہ پہ بٹھایا، محبوب نے فرمایا ان کو پانی پلایا جائے۔ پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اب بھی تمہارے ہاتھ میں معاملہ ہے، گھبراؤ نہیں، تم جو چاہو گے ہم انہی معاہدات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، کافر ہیں۔ حضور فرمایا جو چاہو گے وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی یہ چاہیے، حضور نے فرمایا دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ چاہیے، حضور نے فرمایا دیا۔ آپ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ کے اندر تو آقا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا، ہم مدینہ آئے تو یہ مدینہ میں ستانے کے لیے آ گئے، پھر ہم عبادت کے لیے آئے تو باقی پوری دنیا کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ہم اگر مکہ میں آتے ہیں تو یہ ہمیں روکتے ہیں، حضور ان سے تو بدلہ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، وہ ان کا ظرف تھا، یہ مصطفیٰ کا ظرف ہے۔ ہمارے در پہ اگر کوئی غیر بھی چل کے آ جاتا ہے تو فرمایا کہ ہم تو اس کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اور سرکار کا انداز، یہی کفار جب آتے حضور علیہ السلام فرماتے کہ یہ بہت برے لوگ ہیں، لیکن جب وہ آتے نا تو سرکار کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے۔ پھر لوگ حیران ہوتے، یا رسول اللہ یہ تو دین کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ تو میرے نبی یہی جواب دیتے، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر فرمایا اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاق کے معاملات کو پورا کروں۔ کہتے ہیں حضور یہ تو گالیاں دیتے ہیں، یہ تو اسلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کردار کی
کردار دکھا کر ان کو اپنے طرف متوجہ وہ کرنا معاف ہے. بھی تو کر دیا. وہ تو آگے کی بات ہے, وہ میں معافی والی بات تو بعد میں کروں گا, ابھی تو میں اس سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں, صلح حدیبیہ سے پہلے کی باتیں. پھر صلح حدیبیہ ہو جاتی ہے تو میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان بڑے شدت پسند ہوتے ہیں, یہ مسلمانوں کے یہ تو لڑاکے ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ 15 سال 13 سال گزر گئے, حضور نے کسی جھڑپ کا اعلان نہیں کیا. غزوہ بدر میں بھی حضور علیہ السلام نے دفاعی حکمت عملی کی. یہ جو بنو بکر کا جو واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ یہ تھے نا, یہ معاہدہ تو بنو ہو گیا خزاں پہ حملہ کیا تھا. بالکل, بنو بکر اور بنو خزاں ان دونوں کے بارے میں حضور نے فرمایا بھئی یہ دونوں جماعتیں ہیں, یہ دونوں ان میں سے جو چاہے گا جس جماعت میں ملنا چاہے وہ مل جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی بھئی, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ قافلہ جو حضور علیہ السلام کی جماعت میں آ کے ملا نا, تو کفار مکہ نے اس قافلے والے کے ایک شخص پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. یعنی پہل انہوں نے کی جبکہ معاہدہ ہو چکا. اب اس کے بعد حضور نے پھر 3 باتیں کی. حضور نے فرمایا دیکھو, نمبر 1, یا تو یہ جو آپ نے قتل کیا ہے اس کا قصاص دیا جائے, ٹھیک ہے, بدلہ دیا جائے. نمبر 2, اگر یہ بدلہ نہیں دیتے ہو تو پھر تم اس بات پہ ایگری ہو جاؤ, اس بات پہ آ جاؤ کہ جی معاہدہ ختم ہو گیا. اب انہوں نے کہا جی ہم یہ آخری بات مانیں گے, معاہدہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا ہم اس پر بھی ٹھیک ہے. معاہدہ انہوں نے توڑا. معاہدہ توڑنے کے نتیجے میں پھر سرکار علیہ السلام نے فتح مکہ کی طرف ایک سفر کیا. صحابہ کرام کی جماعت ہے, جب داخل ہوتے ہیں تو داخلے کا انداز قرآن کہتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اعلان یہ ہو رہا ہے کہ آج حق آ گیا, باطل مٹ گیا. اب میرے آقا کا انداز, شاہانہ انداز. کفار نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, اتنی بڑی تعداد ہے, ان پر روب اور دبدبہ طاری ہو گیا. یہی 20 رمضان مبارک کا دن ہے, دبدبہ جاری ہو گیا. وہ کوئی کافر گھروں میں چھپ گئے, کوئی کمروں کے اندر چھپ گئے, کسی نے جا کے دروازے بند کر دیے کہ آج تو ہماری خیر نہیں ہے, اور کوئی جو ہے منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب سارے چھپے ہوئے ہیں, میرے نبی کا پھر انداز دیکھیے. وہاں پہنچنے کے بعد حضور نے اعلان کروایا. حضور نے فرمایا بھائی اعلان کرو ان کو امن کا. فرمایا کہ بھائی جو ہتھیار ڈال کے ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے گا ہم اس کو بھی چھوڑ دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پہ شرائط بھی تو پیش کی تھی, وہ کیا تھی؟ وہ یہی صلح حدیبیہ جو ہے, اس میں یہی شرطیں تھیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں کہ آپ نے لڑنا نہیں ہے 10 سال تک, کوئی لڑائی نہیں کرنی, کوئی قتل و غارت نہیں کرنی. اچھا, وہ یہی شرطیں تھیں صلح حدیبیہ. یہ ساری شرطیں انہوں نے توڑ دیں. جب معاہدہ توڑنے کے بعد بندے کو شہید کیا, اس کے بعد بھی سرکار نے 3 شرطیں رکھی, بھئی آپ بھی لین پہ آ جائیں. آپ بھی انہوں نے بدماشی کی, نہیں جی ہم تو معاہدہ توڑیں گے. تو مولانا حضرت طالب نے جو ہے قریش کو ایک خط جو لکھا تھا وہ پھر کیا تھا؟ یہ دیکھیں اسلام کی تاریخ کے اندر جو ساری چیزیں ہیں نا, کہ حضرت ابو طالب نے وہ بھی صلح, امن, محبت چاہتے تھے کہ اطمینان رہے, کیونکہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے. یہ مقدس جگہ, اور یاد رکھنا اس کی مقدس کا اندازہ اس بات پہ لگائیں آپ کہ جتنی قومیں آئیں, یہ جو کہ بہت پرانے ہیں, ٹھیک ہے, جتنی قومیں آئیں اگرچہ وہ اسلام میں نہیں تھیں, لیکن وہ اس کعبۃ اللہ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. یہ اصل میں رب کا مقصود کچھ اور تھا. رب العالمین نے اس کو مرجع خلائق, لوگوں کو لوٹنے کی جگہ, عبادت کی جگہ اس لیے بنایا. ابراہیم کو فرمایا کہ ابراہیم اس کو خیال کرنا ہے. جناب آدم علیہ السلام نے, فرشتوں نے, بات یہ تھی کہ اس کو سجا کر یہاں رب العالمین ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کروانا چاہتا تھا. تو سفیان جو صلح حدیبیہ کو جو تجدید کے لیے گئے تھے, ہاں تو بالکل, اب وہ اس کو دوبارہ سے ایک صلح نامہ لکھا گیا. حدیبیہ تو پہلے ہو گیا تھا, صلح نامہ موجود تھا جو سفیان لے کے گھومے تھے. بالکل, ابو سفیان اس وقت ابھی تک اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے تھے, کفار کی طرف سے تھے. تو یہ صلح نامہ لکھنے میں سب سے اہم کردار تھا. حضور نے پوچھا کہ ابو سفیان جو بولو گے وہی لکھا جائے گا. تو جو خواہشات, تو ان کی سازشیں بھی رسول پاک کو پتہ ہوں گی. بالکل, حضور جانتے تھے, حضور امن چاہتے تھے, حضور صلح چاہتے تھے, پھر حضور بھی محبت چاہتے تھے. سب پتہ تھا کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں, جی, سب پتہ تھا کہ انہوں نے کیا ہے پہلے. پھر بھی حضور نے چاہا کہ میں اسلام کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. وہ پیغام یہ ہے کہ ہم مسلمان, ہم کلمہ گو, ہم توحید والے, میں اللہ کا نبی, اللہ کا رسول, میں یہاں پر جھگڑا یا جنگ نہیں چاہتا, کیونکہ جنگ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں, جنگ سے معاشرے قائم نہیں ہوتے. میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ حضور کا انداز, دانش مندی دیکھیے کہ یہ تو ستانے والے ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ بھائی, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے, حضور نے فرمایا یہ بھی دیا. کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ بھی چاہیے, حضور نے فرمایا دیا. اور صحابہ اکرام حیران ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آقا یہ جو مانگ رہے ہیں آپ دیتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ میری نظر میں جو چیز ہے نا, میں سراپِ رحمت ہوں,
فرمایا کہ یہ انہی چیزوں کو دیکھ کر ان کو دیکھنا کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو جب حضور کعبے میں داخل ہوئے تھے کس حالت میں ملا تھا کعبہ؟ حالت یہ تھی، پہلے نمبر پر تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر ارد گرد ان لوگوں نے ناپاک، یہ جن کے جھوٹے معبود، جھوٹے خدا جو تھے ان کے نا، انہوں نے نصب کیے ہوئے تھے بت وہاں لگے ہوئے ہیں. 360 بت تو روایتوں میں آتے ہیں. یہ تو خالی سرکار علیہ السلام نے توڑے اور پھر مولا علی کو فرمایا. حضرت علی ہر وقت ساتھ رہے حضور کے. آج جو ہم ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں مولا علی کا ذکر کریں. بالکل. مولا علی یہ دونوں، یہ رات جو ہے ہم نے دونوں کو لے کے اسکر میں ہیں. مولا علی شیر خدا حضور علیہ السلام کے ساتھ ہیں. اب صحابہ اکرام بھی حضور کے ساتھ ہیں. میرے نبی نے فرمایا اے علی میرے قریب آئیے. حضور کا انداز کیا تھا اس دن؟ فاتحانہ جو انداز تھا. سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا. امامہ تھا بلیک کلر کا، امامت سودا. اس لیے میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کالا امامہ زیادہ باندھا جائے، کیونکہ یہ میرے آقا نے فتح مکہ والے دن کالا امامہ باندھا ہوا تھا. سنت تو یہ طریقہ ہے کہ حضور کا پسندیدہ جو رنگ ہے وہ سفید ہے، لیکن سب سے زیادہ جو پسند کیا نا امامہ وہ کالا رنگ. وہ کالے امامے میں فاتحانہ انداز ہے. آپ میرے آقا فرما رہے ہیں علی، عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ آئیے. آپ توڑتے ہوئے جا رہے ہیں بتوں کو. کچھ بت اوپر تھے. حضور علیہ السلام نے مولا علی کو فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے اور یہ جتنے جھوٹے بت کھڑے ہوئے ہیں نا ان کو توڑیے. آپ وہ محبت کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ آقا آپ میرے امام الانبیاء ہیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا محبت کرنے والا ہوں. آقا میں آپ کے کندھوں پر سوار. آپ نے یہ ذکر پہلے بھی کیا تھا، چونکہ یہ یاد ہے مجھے کہ وہ کندھوں پہ جب سوار ہوئے اور بتوں کو توڑا. جی. تو اب یہاں محبت والوں نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ علی یہ تو بتائیں کہ آپ جب بلندی پر تھے تو کتنے بلند تھے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت عرش کو ہاتھ لگانا چاہتا نا تو اس کو بڑی آسانی سے لگا لیتا. اچھا انہوں نے پوچھا کہ اتنی بلندی پر تھے تو آپ کو اتارنے والے کون تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ جبریل امین مولا علی کو پکڑ کر اتار رہے تھے. تو یہ ساری محبت کی باتیں. پھر یہی وہ دن ہے کہ ایک دن آیا. اسلام یہ تھا کہ اچھا ہمارے ہاں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی اسلام تو ٹوٹلی امن کا درس دیتا ہے، اسلام میں تو کوئی قتل و غارت ہوئی نہیں ہے. اب میں یہاں پر یہ کہتا ہوں جب رسول اللہ کی عزت کی بات آتی ہے نا، جب گستاخی کی بات آتی ہے تو لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو جی حضور تو بڑے رحمت للعالمین تھے، جی حضور علیہ السلام تو معاف کرنے والے تھے، لہذا آج آپ بھی تو گستاخ رسول کو معاف کریں. یہ بات میں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. یاد رکھنا وہ تھا مصطفیٰ کریم کا دور. میرے آقا خود موجود تھے. حضور جس کو جو چاہیں وہ کر دیں. اور آپ نے فرمایا آتاکم الرسول فخذوہ، اے محبوب ہم نے سارے خزانوں کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے رب وہی کر دے گا. وہ تھا حضور کے دور کے ساتھ خاص. لیکن سرکار کے دور میں جب ایک بدبخت نے گستاخی کی، مسیلمہ کذاب نے آ کر کہا کہ میں نبی ہوں. اب حضور علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کا خاتمہ کیا جائے. باقاعدہ ایک جنگ ہوتی ہے اور صحابہ کرام صدیق اکبر کی معیت میں جاتے ہیں. 1200 صحابہ کرام. یہ مسئلہ بڑا اہمیت کا عامل تھا. حضور نے فرمایا اس کا خاتمہ کر کے آئے. وہ ختم کر کے آئے اور پھر اسی میں یہ بات آ گئی. کہتے ہیں گستاخ اگر گستاخی کر دے تو گستاخ رسول کو تم لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جو اس کی ایک ہی سزا ہے سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. کہتے ہیں معاف ہونا چاہیے. حضور نے جو مکے والے دن معاف کیا تھا. لیکن میں یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گا کہ گستاخ رسول کی سزا قرآن اور حدیث کے مطابق معافی تو ہے ہی نہیں نا. اب اگر وہ معافی مانگتا رہے جی مجھے معاف کر دیں، کیونکہ یہ جرم اس قدر شدید جرم ہے کہ اس کی معافی ہو نہیں سکتی. یہی بات منافقین کے ایک بندے نے کی تھی گستاخی حضور کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ جو فیصلہ لے کر گیا تھا، ایک منافق ایک مسلمان تھا، تو اس بندے نے کہا جی میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، حضور کا فیصلہ. آپ کہا کہ آپ عمر پاک کے پاس چلتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ فیصلہ پہلے کہیں سے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی بارگاہ رسالت سے ہوا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں میں وہ نہیں مانتا. اچھا آپ کہے، آپ نے رکیے میں ابھی فیصلہ سناتا ہوں. تلوار لے کر آئے، سر تن سے جدا کر دیا، سر کٹ گیا. اب قرآن میں موجود ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اچھا پھر کیا کیا؟ وہ قافلے والے آگے فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون. پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ کی قسم ہمارا بندہ تو بڑا اچھا تھا. وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا جی آپ عمر سے قصاص لے کر دیں. تو عمر پاک نے فرمایا یا رسول اللہ گستاخ رسول ہے. ثم جاؤک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بدلہ دیں کہ کیونکہ انہوں نے قتل کیا. حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آپ کی گستاخی کرے گا، جو آپ کا فیصلہ نہیں مانے گا، عمر کا فیصلہ یہ کہ عمر اس کا سر تن سے جدا کرے گا. تو جب مکہ میں
آپ تشریف لائے سب سے پہلے ایک اعلان بھی تو کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل اعلان، یہ 3 اعلان ہوئے تھے. جی 3 اعلان کہ بھائی دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے. نہیں آئے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جو آج ہتھیار ڈال دے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، امان دی جائے گی. اور جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی امان دی جائے گی. اب تاریخ بڑی حیران ہے، بڑی محبت کی بات ہے. وہ ابو سفیان صلح حدیبیہ لکھوانے والا، صبح حدیبیہ کو توڑنے والے، معاہدہ ختم کرنے والے، لیکن سرکار کا انداز دیکھیں. اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین. حضور نے 3 باتیں فرمائی. فرمایا کہ ان کے گھر میں جو چلا جائے گا ہم تو اس کو بھی امان دے دیں گے. بتائیں. اور جبکہ اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پتا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے. بالکل. تو فرمایا اس کو بھی امان دی جائے گی. یہ باتیں کرنے کے بعد اب سرکار علیہ السلام نے ایک اور اعلان کروایا. اب یہ چونکہ مغلوب ہے نا، یہ سارے مغلوب ہو چکے ہیں کہ آج ہماری خیر نہیں ہے. صحیح. یہ ذہنی طور پر تیار تھے کہ ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیں گے. آج صحابہ بھی تیار تھے کہ حضور ہمیں اجازت دیں اور ہم ان سے چن چن کر بدلے لیں. لیکن کیا کہا حضور علیہ السلام نے؟ فرمایا کہ سنو بھائی ایک اعلان کرنا ہے. تو ہر طرف لوگ منتظر تھے کہ کیا اعلان ہونے والا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں ہے. فذهبوا، تم جاؤ. انتم الطلقاء، کہ اے صحابی آپ اعلان عام کر دیں آج محمد عربی تمہیں معاف کرتا ہے. اب حضور نے جب اعلان کیا نا تو خدا کی قسم وہ لوگ جو گھروں میں چھپے ہوئے تھے، وہ لوگ جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، انہوں نے کہا کہ یار محمد مصطفیٰ کا ظرف اتنا اعلیٰ ہے، اتنی رحمت کر رہے ہیں، اتنا پیار کر رہے ہیں، اتنا محبت کر رہے ہیں، ہم نے اتنا کچھ کیا پھر بھی ہمیں معاف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا تو غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کریم غلط نہیں ہو سکتے، پوری دنیا تو غلط ہو سکتی ہے لیکن اسلام غلط نہیں ہو سکتا. آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، آپ ہمیں کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما لیجئے. اسی وقت تو 2000 لوگوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. یہ جو فتح مکہ کی جو تیاری تھی اتنی خفیہ کیوں رکھی گئی تھی؟ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ پہلے تو حضور نے خواب دیکھا، اور خواب انبیاء کا سچا ہوتا ہے. اور پھر اس میں صلح نامہ لکھا گیا. صلح کیونکہ حضور چاہتے تھے کہ ہم کوئی پہل نہیں کریں گے. اچھا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم بڑے غالب رہیں گے ہر وقت. ٹھیک ہے نا. اس کو جبکہ قرآن نے کہہ دیا کہ فتح مبین ہے یہ. اگر یہ بات نہیں آتے تو محبوب آپ کو فتح مبین ملنی ہے. صحیح. تو یہ فتح مبین تھی، حضور کو بتایا گیا. اب حضور جب شاہانہ انداز میں فاتحانہ انداز میں داخل گئے، حضور کو پتہ تھا نا کہ آج ہماری فتح ہے، تو وہ گئے. تو اس کو خفیہ رکھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ کسی طرح سے یہ لوگ راہ ہدایت پہ آ جائیں اور صلح پر قائم ہو جائیں اور ہم جو چاہتے ہیں امن کی طرف یہ آ جائیں. علامہ صاحب یہ جو جنگ تھی یہ بھی روزے کی حالت میں تھی. بالکل روزہ ہے. تو کتنی مسلمانوں نے کتنی ایسی جنگیں تھی جو روزے ہی میں لڑی گئی. دیکھیے تاریخ کے اندر جو ہے روزے کی حالت میں تو غزوہ بدر اور یہ فتح مکہ، اور اس کے علاوہ جو دیگر چھوٹی چھوٹی جھڑپیں وہ بھی رمضانوں میں ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھے کہ اگر رمضان نہیں بھی ہوتا تھا نا تو حضور کے صحابہ کو پھر بھی روزہ ہوتا تھا. اللہ اکبر. یہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں. اللہ اکبر. بالکل. ہمارے ساتھ کوئی مہمان ہے. السلام علیکم. بلال کراچی سے آپ؟ جی بالکل. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا فرمائیے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ ابھی شروع ہو رہا ہے تو اس کے اندر اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، تو مجھے اعتکاف کے فضائل و فضیلت کے بارے میں پوچھنا تھا. آپ نے سن لیا سوال؟ جی بہت بہتر. ابھی علامہ صاحب آپ کو جواب دیں گے. سب سے پہلے تو بلال صاحب میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت بھی ہے. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے، ایک اعتکاف سنت ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نفلی اعتکاف. ماہ سیام کے آخری عشرے میں 10 دن کے لیے جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت ہوتا ہے. جب کوئی بندہ کوئی منت مانتا ہے کہ جی میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. اور جب آپ مسجد میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نویت سنت الاعتکاف، جی میں اعتکاف کی سنت کرتا ہوں، تو یہ ہو جاتا ہے نفلی اعتکاف. وہ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے. اور رہی بات یہ ہے کہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ سنت ہے اور یہ بہت پرانی عبادت ہے. قرآن کہتا ہے والعاکفین والرکع السجود. جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرما دیا گیا کہ بیت اللہ کو آپ خوب صاف کیجئے اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. تو فضیلت اس کی ہے کہ منی اعتکف فی رمضان
ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے، عرش اولا کا رب اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس موقع پہ میں ماشاءاللہ سیون شریف سے تشریف لائے ہمارے شہنشاہ سبزواری صاحب، آپ سے ہم کچھ سننا چاہیں گے بیٹا۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کرم ہے حضور کا ہم پر، ارے آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ارے گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اور اپنی اوقات صرف اتنی ہے، ارے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ارے اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، اور وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، ارے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، ارے کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انوار رمضان، آج دوسرا اشرا خاتمے پر ہے، ہم اس وقت جا رہے ہیں بریک پہ، واپسی میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ جی ناظرین ویلکم بیک، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں انوار رمضان زیبا شہناز کے ساتھ۔ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ دو باتوں پہ منحصر ہے، ایک تو فتح مکہ، ایک مولا علی کا ذکر۔ میں آپ سے درخواست کروں گی علامہ صاحب کہ آپ دونوں باتوں کو مرجم کر کے کیسے فرمائیں گے؟ ہم پہلی کو جو شروع میں گفتگو تو مولا کائنات پر ہو گئی تھی جی، اور مفتی صاحب نے صلح حدیبیہ کا فتح مکہ کے حوالے سے ذکر کیا، اور فتح مکہ کا صلح حدیبیہ میں ایک بڑی لطیف شرط تھی۔ جی، وہ شرط یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مکے سے مدینے جائے گا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کو واپس کریں گے۔ اچھا، لیکن اگر کوئی مدینے سے مکے چلا مکہ گیا چلا گیا، تو وہ واپس نہیں کریں گے، اس کو رکھ لیں گے۔ اچھا،
دیکھنے میں بڑی سخت شرط لگ رہی ہے. ہاں یعنی مکے سے کوئی چلا جائے تو نبی واپس کر دیں, نبی واپس کر دیں گے. لیکن مدینے سے جو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اچھا لیکن اس میں آپ لطافت دیکھیں, مصلحت. اس میں لطافت دیکھیں, جی اللہ کے رسول کیوں راضی ہو گئے؟ کیوں؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی سخت شرط ہے, ہاں لیکن اللہ کے رسول راضی ہوئے. اللہ کے رسول راضی اس لیے جب مکے سے کوئی شخص مدینے آئے گا تو ہم اس کی تربیت ایسی کر دیں گے وہ مکے جا کے ہمارا ہی پیغام پہنچائے گا. اللہ اکبر اللہ. اور جو ہمیں مدینے سے چھوڑ کے چلا گیا وہ اس قابل ہی نہیں ہم اس کو رکھ سکیں, وہ تم ہی رکھ لینا کچرا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول تو کچرا ہے ہمارے نزدیک, جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے وہ ہے کیا چیز. اللہ. اچھا دوسری چیز یہ, جب فتح مکہ ہوئی بظاہر کہتے ہیں عام معافی, لیکن عام معافی نہیں دی. تاریخ کہتی ہے کہ بعض میں 7 افراد ہیں, بعض میں 9 افراد ہیں, ہاں اور یہ وہ افراد ہیں جو گستاخ نبی ہیں. بے شک. ہاں اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر یہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپ جائیں تو ان کو وہاں پہ بھی قتل کر دینا. اور کیا گیا تھا. کیا جی کیونکہ معافی اس شخص جو نظریات کے خلاف. ایگزیکٹلی. آپ کسی کے نظریات کو نہیں مانتے, نہیں مانتے, نہیں مانتے. لیکن نبی کی ذات کے اوپر کوئی بات ہوگی تو نبی کا یہ واجب القتل ہے. جب وہ نبی کے دور میں واجب القتل ہے تو نبی کے بعد تو بدرجہ اولا واجب القتل ہے. ہاں سبحان اللہ. نبی نے درس بھی ہے, اور حدیث میں من سب نبی فقتلوہ, جو نبی کو گالی دے اس کی سزا قتل ہے. ہاں اس کی قتل سزا کے علاوہ ہے, کوئی قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں. بہت خوب بہت خوب. علامہ صاحب میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور اذان دی گئی بہت عرصے کے بعد کعبے کی چھت پہ, اس منظر کی ذرا منظر کشی تو کیجئے کہ حضرت بلال اور پھر کعبے کی چھت, وہ منظر کشی کیجئے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وقت جب فاتحانہ انداز تھا تو تاریخ دانوں نے اور محدثین نے اس بات کو بڑے ہی عالی شان انداز میں لکھا. فتح ہو, غلبہ ہو, سامنے دشمن ہوں اور 15 سال پہلے کے ہوں اور پھر 8 سال یہ ہجرت کے بعد کے ہوں, تو اتنا عرصے کا دکھ, ظلم اور ان کا ستانہ سامنے ہو تو پھر وہ انداز کیسا ہونا چاہیے. بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 156, حدیث نمبر 317, سبل الہدیٰ والرشاد جلد 5 صفحہ 242, اور اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 402, اور سیرت مصطفیٰ صفحہ 432, اور اسی طرح سیرت رسول صفحہ 200 پہ یہ بات موجود ہے کہ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو ان کو معاف کر دیا, معاف, کھلی معافی ہو گئی, لوگ اسلام کی طرف آنے لگے. اب حضور کا دریا رحمت جوش میں سرکار فرماتے ہیں کہ اے بلال, وہ بلال جو حبشہ سے آئے, یہ ذرا بات دیکھیے, وہ جو حبشہ سے آئے رنگ کے کالے ہیں اور کسی کے پاس ہیں. اب حضور کا جو وہاں سے گزر ہوا تو وہ چکی پیس رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, سرکار چل دیے, بخار میں تڑپ رہے ہیں. حضور نے جا کر پوچھا کہ اے غلام کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی کئی لوگ آتے ہیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں, آپ یہاں سے چلے جائیں کہ آپ میری کیا پریشانی دور کریں گے. اس وقت کی بات ہے جب میرے آقا پہلی مرتبہ حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے میرے نبی نے دوائی کا اہتمام کیا, دودھ کا اہتمام کیا, جبکہ ان کا لہجہ کیا تھا, سرکار کا انداز کیا تھا. یہ سب اہتمام کرنے کے بعد جب ان کے پاس پہنچایا گیا کہ آپ یہ کھا لیں, پوچھا کہ یہ کس نے بھجوایا؟ جواب دیا گیا کہ یہ محمد مصطفیٰ نے دوائی بھیجی آپ کے لیے. تو بلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے کہ میں نے کس انداز میں بات کی تھی, انہوں نے تو میرے لیے دوائی بھیجی ہے. اب میرے آقا کو بڑا پیار ہو گیا. سرکار فرمایا اے میرے صحابہ, کوئی ہے جو میرے دلدار کو آزاد کروا کے لائے, کوئی ہے جو میرے بلال کو خرید کر لائے, کوئی ہے جو میرے بلال کو میرے پاس لائے. اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میرے آقا نے اصحاب کو فرمایا کہ خرید کر لائے. تو میرے آقا کے یار غار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں, خرید کر لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میں خرید کر لایا ہوں, یہ آپ کے لیے ہے اور میں نے اس کو آزاد کیا. آزاد ہو گئے. آپ ذرا نقشہ دیکھیے کہ حبشہ سے آئے, غلامی کی زندگی ہے, بکتے رہے, اور پھر وہ وقت آتا ہے سرکار ان کی یادوں میں بیٹھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کوئی میرے بلال کو چھڑا کر لائے, کوئی میرے بلال کو میرے پاس لائے, اور وہ ساتھ ساتھ ہیں. ہر مشکل میں کافروں نے پکڑ کے رکھا. کافر کبھی ان کے ہاتھوں پیروں میں سیخیں میخیں کھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بلال صرف ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دو کہ میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا, ہم چھوڑ دیں گے. حضرت بلال نے فرمایا, مسکراتے ہیں
اور جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی کا یہی ایک ہی تو سرمایہ ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو اپنا بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی جان تو قربان کر دوں گا مگر محمد مصطفیٰ سے کیا ہوا وعدہ کبھی بھی میں نہیں توڑوں گا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں مصطفیٰ کو نہیں مانتا۔ آپ مسکراتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی مسکرانے کی؟ آپ نے فرمایا کہ عشق کے میدان میں امتحان کئی ہوتے ہیں، اور جب ہم کوئی گھڑا لینے جاتے ہیں نا تو گھڑے کو بندہ اوپر سے یہ مار کے انگوٹھی اپنا ہاتھ سے اشارہ کر کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے کھنکنے کی، تو جس کے اندر سے آواز آتی ہے ہم کہتے ہیں یہ بڑا پکا ہے۔ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ یہ کفار میرے امتحان لینا چاہ رہے تھے کہ پکا کون ہے اور کچا کون ہے، تو آپ نے وہاں پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ یہ تھا حضرت بلال کا پیار اور یہ تھی ان کی جواں مردی اور ان کی بہادری۔ اب آئیے میرے کریم آقا کا انداز۔ اب جب فتح ہو گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابہ وہاں موجود ہیں، میرے نبی نے جواب آواز دی، اے بلال۔ عرض کرتے ہیں جی حضور۔ آپ نے فرمایا کہ اے بلال آج کعبہ کی چھت پہ چڑھ جائیے۔ اب حضرت بلال عرض کرتے ہیں حضور میں کہاں حبشہ سے آیا ہوا غلام، اور میں کہاں آپ کا نوکر، اور ایک کعبہ کی چھت کہاں، اور حضور میری کیا مجال ہے؟ حضور نے فرمایا اے بلال زمانے کو یہی تو بتانا ہے، یہی اسی چیز کا تو درس دینا ہے۔ اے بلال یہ مصطفیٰ کا حکم ہے کہ آپ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے آج اذان سنائیے۔ کہتے ہیں آقا میں تو غلام ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو نبی کی نوکری میں آ جاتا ہے اس کا یہ مقام اور یہ رتبہ ہوا کرتا ہے۔ اور میرے نبی نے بلال جو حبشہ سے ہے غلام کعبہ کی چھت پہ چڑھایا۔ اب ان کی آواز جب یہ جنگلوں میں بیابانوں میں ہر جگہ پورے مکہ میں یہ آواز پھیل گئی، بڑی سریلی بڑی میٹھی، تو لوگ گھروں سے باہر آ گئے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ آواز کیسی اور کہاں سے آ رہی ہے۔ جب دیکھا کہ کعبہ کی چھت پہ ایک غلام جو حبشہ سے آئے ہوئے رنگ کے کالے ہیں اور وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ادھر حضور کا چہرہ تکتے ہیں ادھر اذان دیتے ہیں۔ لوگ آئے بڑی حیرت کے ساتھ، یہ انہوں نے منظر دیکھا اور آ کر کہا کہ یہ بلال کی آواز میں اتنی خوبصورتی اتنی صداقت ہے، اور آج کا دن یقیناً فتح کا دن ہے۔ وہ لوگ جوگ در جوگ وہ نبی کا خواب سچا ہو گیا، آ کر کہتے ہیں کہ وہ بلال کی آواز کتنی پیاری ہے اور اسلام کتنا اعلیٰ ہے۔ آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد مصطفیٰ ہمیں آپ کلمہ پڑھائیں، ہمیں بھی آپ دائرہ اسلام میں داخل فرمائیں۔ وہ ایک منظر بڑا دیکھنے والا تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذانیں دیں اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ آج ہم نے اللہ کے اس گھر کو تمام تر چیزوں سے بتوں سے پاک کر دیا، اب یہاں پر صرف اور صرف ذکر خدا ہوگا اور ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ سنا حدود طائر سے ذرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سے ذرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے جن
हुजूर जानते हैं हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हुदूद ताहिर सिदरा हुजूर जानते हैं। ना पढ़ती हैं तो माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामती दे, खुश रखे। मौलाना साहब, आज दूसरा दिन है मौला अली की ज़रब लगी है, उस पर कुछ आप बताएंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं क्योंकि बताऊं जो जहर में बुझी हुई तलवार थी जिसे जहरीला करके मौलाना साहब ने का रखा, यानी अगर उनकी शहादत न भी हो तो वो जहर उनकी जिस्म में सरायत कर जाए, और आज दूसरा दिन है और वो लगी है चोट उस जगह जहाँ पहले भी लगी है, जी जी। उसके बारे में आप हमें बताएं। देखिए कि दरअसल हजरत अली शेर खुदा इतने बड़े शुजा, इतने बड़े बहादुर हाँ हाँ और इतनी बड़ी जंगों के फातेह फातेह और फातेह खैबर, फातेह और जे इन अली का नाम जब काफिर सुनता था तो वो उस पर लर्जा और कांप जाता था। इतने मतलब मजबूत आदमी पे मजबूत जब आदमी। हमला या उनको मारने के लिए जब सोचा गया होगा तो कितनी जबरदस्त प्लानिंग की गई होगी। वो उनके जितने भी प्लान गए हो ना, सारी फेल हो सकती थी। मसला ये है कि यहाँ पर एक चीज का फैसला होना था जी। एक फैसला ये है कि जो वक्त लिखा गया है वो वक्त आना है। बेशक। और यहाँ पर दो बातें थी, एक तो ये था कि बदबख्त ने भी वाजे होना था और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपना किरदार वाजे करके ये बताना था कि मैंने इतने बड़े गज़वात, इतनी जंगों में फतेह हासिल की हैं, और आपने कहीं पर भी इस तरह का जुमला इस्तेमाल नहीं फरमाया। लेकिन जब ये जालिम, ये बदबख्त, ये दहशतगर्द हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला आवर होता है तो आप का जब वक्त करीब आता है ना तो आप ये फरमाते हैं ना, ये रिवायत है ना, फुस्तु रब्बिल काबा के रब्बे काबा की इज्जत के मैं कामयाब हूँ। तो इस कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब यह है कि मैंने पूरी जिंदगी भी इस्लाम में गुजार दी है और अब भी मैं इस इस्लाम के नाम पर जामे शहादत नोश फरमा के जा रहा हूँ और मैं अल्लाह को भी राजी करके जा रहा हूँ, मुस्तफ़ा करीम को भी राजी करके जा रहा हूँ। इसलिए आप फरमा रहे कि मैं आज कामयाब हो गया हूँ। यहाँ पर यह बात तो क्लियर हो गई है कि जो अहले बैत का दुश्मन हो, जो हुजूर के असहाब का दुश्मन हो तो उसका इस्लाम से तो कोई वास्ता नहीं है। वो बज़ाहिर तो मुसलमान था, बज़ाहिर नमाज भी पढ़ता था, सब करता था, लेकिन उस बदबख्ती की वजह से उसके टोटली जो किरदार, जो अमाल थे, सब खत्म हो गए। अब उसको जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार हो गया, पकड़ लिया गया, लोगों ने पकड़ लिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐन जख्मों में हैं और आपका फिर किरदार देखिए आगे, यहाँ से फिर एक किरदार शुरू होता है, एक नई दास्तान, एक नई तारीख शुरू हो गई है। कि होता तो ये है ना कि जो कातिल होता है किसास में कत्ल किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है, उसको कैद किया जाता है, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यहाँ पर एक सबक और एक दर्स छोड़ा। अपने शहजादगान को बुलाया, साहबजादों को बुलाया, हजरत हसन हुसैन को बुलाया रजी अल्लाह अन्हुमा। आपने फरमाया कि बेटा देखो कि अव्वलन तो याद रखना कि इसको माफ कर देना। अच्छा, अव्वलन तो याद करना, इसको माफ कर देना। सुभान अल्लाह। ठीक है, क्योंकि माफ करना ये मेरे रब की सिफत है, ये सिफत इलाही है, दरगुजर करना, माफ करना। और फिर आपने फरमाया कि अगर किसास लेना, बदला लेना, तो इसको उसी तरह एक ही ज़रब लगाना। एक इंसाफ देखिए, आपका किरदार देखिए, हालांकि वो तो कातिल है, वो कातिल है और उसने तलवार को कितने अरसे से जहर में भी डुबोया हुआ है और एक ही ज़रब के लिए कहा। बिल्कुल। तो आपने फरमाया कि ज़रब एक ही लगानी है। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए पैगाम है कि अहले बैत तहार का क्या किरदार है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या फरमान है। फरमाते हैं कि बदला लेना है तो एक ही मारना, ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ जब किसी से कोई नाचाकी, कोई इख्तिलाफात हो जाए, किसी ने एक गाली दी है तो 10 गालियां दी जाएंगी, और किसी ने अगर कोई गिरेबान पकड़ा तो उसको मारा जाएगा, और किसी ने अगर कोई एक बात की तो हम 10 बातें करते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम कलमा नबी का पढ़ते हैं, हम हुजूर के सहाबा को चाहने वाले हैं, हम हुजूर के अहले बैत से प्यार करते हैं। तो अहले बैत अता ने ये दर्ज दी है। फिर उसके बाद आपने जो नसीहतें की, फिर पूरी एक दास्तान है। आपने फरमाया कि मेरे शहजादों, आपने हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों को बड़ी मजबूती से थाम के रखना है, और फरमाया कि जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इंसान हैं, इन सब का ख्याल करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ कॉलर हैं लाहौर से फरा। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से?
شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں کیسی ہیں اللہ کا آپا؟ شکر ہے. فر آپ کیا کہیں گی؟ آج کی رات بڑی اہم رات، بڑا اہم ذکر ہے. جی بالکل. اور آپا میرا آج کے لیے آپ سے سوال ہے کہ 21واں روزہ لگے گا، لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے. آج 20واں روزہ ہے اللہ کے کرم سے. تو اعتکاف میں جو خواتین بیٹھتی ہیں جی تو ان کے لیے کیا احکامات ہیں اور گھر کا ماحول ان کے لیے کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے فرا، بہت شکریہ. میں علامہ صاحب سے پوچھتی ہوں. جی جی بیٹا، اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر مسجد بیت جس کو کہتے ہیں نا، مسجد بیت ایک خاص کونا بنانا ہے. ایک کونا جس اس کو پہ کہتے ہیں چادر لگا، چادر ہو اور باقاعدہ ایک خیموں کی شکل میں ہو. جی جی خیمہ اس لیے بنایا خیمہ جاتا ہے کہ ٹائپ ہی، وہ وہ میدان یاد کربلا ویسی کی یاد والی. ہو جی جائے. جی جی تو آپ نے اس جگہ کو بنانا ہے. تو آپ کے لیے احکامات یہ ہیں کہ بغیر عذر شرعی اور طبی کے آپ اس جگہ سے کہیں باہر نہیں جاؤ گی. ٹھیک ہے، اور وہاں رہ کر عبادت کرنی ہے. اور سب سے پہلا حکم تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو ماں باپ کی اور بڑے بھائیوں کی جو سربراہ ہے ان کی اجازت ضروری ہے. تو ان احکامات کو لے کر آپ نے چلنا ہے. روزہ اس کے ساتھ لازمی رکھنا ہے اور آپ نے وہاں بیٹھ کر جتنا ہو سکے عبادت کرنی ہے. اور گھر کے جو محرم جو ہے ان کے سامنے آ سکتے ہیں. نہیں، اس یہ بھی کا بتا دیجئے معتکف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہ دنیا سے تو بالکل ترک دنیا تعلق سے ہے، ختم ہو جائے گا. ختم. ہاں، اب رشتہ کئی داری لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر کے محرم کے سامنے تو آتے ہیں. یہ ذرا کلیئر کیجئے. نہیں، یہ میں کلیئر کر دوں کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے پھر ختم، بس ان سے تعلق صرف ختم. عبادت ہے. ضرورت کی بنیاد پر کوئی چیز لینی ہے، کوئی بات کرنی ہے تو اتنی کر لیں، ورنہ اس پردے کے اندر بیٹھے. بالکل پردے کے اندر رہنا ہے. ملنے والوں سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے. اب آپ اپنے خالق حقیقی سے باتیں کرنی ہے سجدوں میں جا کر قرآن کی تلاوت. اچھا علامہ صاحب، یہ کئی لوگ جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے سیلفیاں لیتے ہیں اور موبائل یوز کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی بتائیں. اس پر میں بہت سختی سے منع کروں گا، کیونکہ جب آپ موبائل لے کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رحمان سے رشتہ نہیں جوڑا. صحیح. آپ پھر دنیا سے رشتہ کر پھر رہے ہیں. آپ ادھر اندر غیر محرم آدمیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں بالکل اور چیزیں بھی جو سامنے آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں. یہ ضرور بالکل منع ہے. موبائل کی اجازت ہی نہیں ہے. آج کل تو بڑے موبائل ہے نا، وہ ایسا نہیں ہو کہ معتکف بندہ ٹک ٹاک چلا رہا ہے. کئی دفعہ تو وہ باقاعدہ وہ جو ہے ویڈیو کال پہ بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. یہ اعتکاف نہیں ہے. بالکل فون لے کے ہی نہیں جانا چاہیے نا. فون بالکل ہی منع ہے، کیونکہ آپ نے دنیا سے تعلق ختم کر کے جانا ہے. پر آپ نے سوال بہت اچھا کیا تھا. اب کیا ہوا کہ اس سوال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے علم میں آئے گا جو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ گھر کے بڑوں سے اجازت لینا ہے. اگر شادی شدہ ہیں تو شوہر سے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اپنے باپ یا بڑے بھائی سے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ جائیں تو اللہ اور آپ کا تعلق قائم ہو جائے. پھر آپ نے گھر میں محرم کے بھی سامنے نہیں آنا، پہلی بات. اور ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ بعض خواتین وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالا خانے میں چلی جائیں یا اوپر چھت پہ چلی جائیں، یا گھر ہی ہے نا تو لیکن نہیں جا سکتے. آپ سیڑھیوں پر بھی نہیں بیٹھ سکتے، آپ اوپر چھت پہ بھی نہیں جا سکتے، آپ بالا خانے میں بھی نہیں جا سکتے. جی علامہ صاحب، چونکہ والد صاحب ہمیں بہت گائیڈ کیا کرتے تھے تو میرے ذہن میں تو کچھ باتیں تھی جو میں آپ کے ساتھ ساتھ بول رہی ہوں، لیکن آپ جب بتائیں گے تو وہ بات اتھینٹک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو فون والا سوال آیا وہ بھی میں نے اس لیے بولا کہ میں لندن میں تھی تو میں نے دیکھا کہ کئی جو خواتین ہیں وہ فون لے کے بیٹھی ہوئی تھی. تو یہ جو ہے یہ خاص طور پہ خواتین اور حضرات جو لڑکے جاتے ہیں مسجدوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں گھنٹیاں بھی بج رہی ہوتی ہیں، پھر وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سیلفیاں جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے. میں نے جو ہماری مسجد ہے جامع مسجد نور کرنگی میں سیکٹر 33 میں، میں نے تو ان کو بہت سختی کی ہے. دیکھیے نا، جب آپ گورنمنٹ کے ادارے میں ہم جاتے ہیں کسی بڑی شخصیت سے ملنے تو ہم سے ہمارے فون لے کے وہاں لاکر میں ڈال دیے جاتے ہیں. تو جب اس اللہ سے ملنے آپ جا رہے ہو، اللہ کی خوشی حاصل کرنے جا رہے ہو، اللہ سے فریاد کرنے جا رہے ہو، تو کیوں نہیں وہ لاکر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں؟ انسان کے پاس جا رہے ہیں تو آپ ڈر کے کہ جی ہم پریزیڈنٹ کے پاس جا رہے ہیں، وزیر اعظم، تو ہمارے فون ہم دے دیتے ہیں. تو ارے آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ کے حضور جا رہے ہیں، اپنے فون چھوڑ کے جائیے، ہے نا. بہت زبردست آپ نے جملہ بڑا قیمتی ادا کیے. کوئی جملے ہوتے بعض دو بندے تو بولتے ہیں نا، گھنٹوں بولتے رہتے ہیں تو ان کی بات میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بندہ کم بولے اور کوئی جملہ سنا دے تو بڑا آپ کی صحبت میں رہیں گے تو نہیں. بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ وہ تو سدا بادشاہی تو میرے رب کی ہے اور میرے رب کی بات وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے. جب اس کے پاس آپ جا رہے ہیں نا تو بس خوف خدا کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ آپ دنیا سے بالکل کٹ جائیں 10 دن کے لیے، کہے کہ مالک تیری رضا کے لیے میں آ گیا، میں پڑا ہوا ہوں، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اٹھ کر بھی نہیں جاؤں گا. شاہ صاحب، میں جب وہاں گئی ہوں مدینے اور مکہ، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، وہاں سیلفیاں بن رہی ہیں. وہ ابھی آپ طواف کر رہے ہو، کھڑے ہو گئے، آپ فوٹو بنا رہے ہو،
کیوں نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے؟ کیا کوئی حکومتیں ہی منع کریں گی؟ ہم خود نہیں منع ہو سکتے؟ وہاں پہ سے آپ اسٹیٹس میں لگا رہے ہو تو نہیں معذرت میں آپ کی بات کو کروں، میں وہی بات کہنا چاہتا، یہ تو ہمارے گھر کی علاقے کی مسجد ہے نا، چھوٹی مسجد ہے، ہاں جو اصل خانہ خدا ہے، جب تک ہم وہاں پہ سیلفی نہ لیں، اگر ویڈیو کال نہ کریں تو دنیا کو پتہ کیسے لگے گا ہم حج پہ گئے یا عمرے پہ گئے؟ علامہ صاحب خود نمائی بہت ہو ہاں گئی ہے، اصل میں ہم ہر جاتے ہی، چیز پہ ارے آپ تو چلو اس کو بات چھوٹی، یہ بہت چھوٹی بات ہے نا، بہت بڑی بات ہے، میں چھوٹی سی بات کروں، جب تک آپ کسی کو سحری میں فارورڈ میسیج نہیں کریں گی نا تو اس کو پتہ نہیں لگے گا آج آپ سحری میں اٹھے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو پتہ لگے آپ نے آج روزہ رکھا ہے تو آپ سحری میں اٹھ کے فارورڈ میسیج کر دیں، اس کے ذریعے دنیا کو پتہ اچھا آج آپ سحری میں اٹھیں۔ آپ نے نہیں کیا تو پوچھیں آج روزہ نہیں رکھا؟ یہ ہماری بات تو قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ علامہ صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ جو عبادت ہے یہ ریاکاری میں نہیں آ جائے گی؟ تو یہی تو ہے، آپ بتائیں۔ بالکل یہ ریاکاری ہے۔ اصل میں ہمارا ایک ماحول ایسا بن گیا نا کہ یہ پہلے یہ ہوتا تھا، جملہ بولتے تھے ہمارے بڑے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اب یہ ہے کہ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، ٹک ٹاک پہ ڈال اور واٹس ایپ پہ ڈال اور دوستوں کو ڈال۔ لیکن یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا، خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج ہم نے موبائل، یہ ساری چیزیں فائدے کے لیے ہیں لیکن ہم نے ان کو غلط استعمال کر رکھا ہے، اور ان کا ناجائز استعمال کرنا یہ ایک وقت کی بھی بربادی ہے، آپ کی قیمتی زندگی ہے اس کی بھی بربادی ہے، اور سامنے جن لوگوں کو آپ ٹائم برباد کر رہے ہیں اس کا بھی گناہ آپ پر پڑے گا۔ بس یہ تو معاملہ اللہ کا اور آپ کا ہونا چاہیے، آپ جو کر رہے ہیں دنیا کو کیوں دکھاتے ہیں؟ علامہ صاحب ایک پروگرام ابھی شبوں کے بعد ہم ایک پروگرام کریں گے یہ موبائل اور اس پہ جو ہو رہا ہے نا، آپ نے ضرور یاد کر کے آنا گھر سے۔ بالکل، ہم نے میں نے بھی پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ سوشل میڈیا اور اس کے معاشرے پر اثرات ہم آپ سے بھی پوچھیں گے علامہ صاحب، ٹھیک ہے؟ بالکل یہ چلنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں نا وہ جیسے وہ چڑیا کا ذکر ہے نا کہ وہ جب آگ لگی حضرت ابراہیم کے اس میں تو وہ پانی ایک قطرہ لائی، ان سے پوچھا گیا کہ تو کیا آگ بجھائے گی اس ایک قطرے سے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک پروردگار کو جب جواب مانگا جائے گا میں یہ تو کہوں گی نا کہ میرے پاس اتنی طاقت تھی تو میں ایک قطرہ لائی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم کسی کو ایک قطرہ بھی سمجھا سکیں، شاید کسی کی سمجھ میں آ جائے، ہماری کوشش، تیرے دل میں میری بات ہے نا۔ تو علامہ صاحب یہ چیزیں نا کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہمارا دین بھی ہم سے کہتا ہے کہ آپ سیکھتے رہیے، جانتے رہیے اور کوشش کرتے رہے۔ کئی دفعہ لوگ میں نے دیکھا وہ چڑ جاتے ہیں، ارے یہ تو بات ہم نے سنی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے یار، یہ بار بار آپ لوگ کیوں بتاتے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت ساری چیزیں بہت ہی پیار سے بتائی گئی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ دروازے کو کھٹکھٹانا بہت ضروری ہے۔ دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو کسی دن تو دروازہ کھل جائے گا نا، کتنا ہی کوئی بند رکھے، ہے نا؟ تو علامہ صاحب اس وقت جو ہمارا پروگرام تھا ہم اس کے حرف آخر پہ آ گئے ہیں، تو میں حرف آخر میں تھوڑی سی میری معلومات جو ہے وہ میں لکھ کے لائی ہوں، وہ سناتی ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا دربار عام تھا جس کے مخاطب صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ تمام عالم انسانیت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام جتھوں کو تنہا توڑ دیا۔ جان لو تمام مفاخر، تمام انتقام، خون بہائے قدیم، تمام خون بہائے میر قدموں کے نیچے ہیں، صرف حرم کعبہ کی تولید اور حجاج کی آب رسانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار اللہ نے مٹا دیا۔ تمام لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں، تمہیں ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمام قبیلے اور خاندان بنائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا واقف کار ہے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کی طرف دیکھا تو جبران قریش سامنے تھے، ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں سب سے پیش تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں نبوت پر گالیوں کے بادل برساتی تھی، وہ بھی تھے جن کی زبانیں گالیاں برساتی تھیں، اور وہ بھی تھے جن کی تبلیغ و ثنا نے پیکر قدوسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو واس کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو
لہو لہان کر دیا کرتے تھے. وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی. وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینے کی دیواروں سے آ کر ٹکراتا تھا. اور وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشی مہرے لگایا کرتے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور خوف انگیز لہجے میں پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ یہ لوگ اگرچہ ظالم تھے، شقی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج سناس تھے. پکار اٹھے، ہاں کریم ابن اخ کریم، آپ شریف بھائی اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں. اس کے بعد زبان نبوت سے تا قیامت بازگشت رہنے والا تاریخی جملہ ادا ہوا، تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. ہم نے دشمنوں پر رحمت کا دروازہ کھولا، مکے کو کوئی غم نہیں. پرسکون پیغام سنایا گیا، عام معافی کا اعلان کیا گیا. میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لوہے کو پگھلاتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نماز میں آنسو بہا رہی ہیں. آج کا پروگرام اختتام پذیر ہے. دل تو نہیں چاہتا اتنے قیمتی لوگ بیٹھے ہوں اور اتنا اہم ذکر ہو رہا ہو، ہمارے ذہن کے دروازے کھل رہے ہوں اور ہم جان رہے ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری، کیسے کیسے پیغام دیے. لیکن وقت کے تابع ہیں، خدا حافظ کرنا ضروری ہے. اسی طرح زندگی بھی ہے، جب بلاوا آئے گا تو جانا پڑے گا، چاہے جتنے کام رہ جائیں، زمینیں، جائیداد، گھر، لڑائی جھگڑے سب چھوڑ کے ایک بلاوے پہ لبیک جانا پڑے گا. تو پروگرام انوار رمضان میں ہم سے اگر کوئی گستاخی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو تو انسان ہے، غلطی کو معاف کر دیجیے گا. ہم اللہ سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجیے گا. میں بہت مشکور ہوں دونوں علماء اکرام کی تشریف لائے، اتنی سیر حاصل گفتگو کی، اتنی خوبصورتی سے ہمیں ہمارے دین کے بارے میں سمجھایا. اور میں شکر گزار ہوں اپنی نعت خواں دوستوں کی کہ وہ بھی تشریف لائے. اسپیشلی کاشف جو ہے وہ سیون شریف سے آئے. سیون شریف سے ہماری رغبت بہت زیادہ ہے. ہمیں بہت خوشی ہے کہ سرکار کی طرف سے آپ تشریف لائے. یہ بھی ہمارے لیے خوبصورت پیغام ہے کہ دربار سیون سے آنے والا مہمان جو وہاں پیدا ہوا، پلا بڑا، آج ہماری محفل میں ہمارے لیے بہت اعزاز. اور یہ بات میں بہت دل سے کہہ رہی ہوں، آپ ہمیں کچھ سنائیں اور پروگرام کا اختتام آپ سے اور ثنا سے ہم کریں گے. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے.
سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شعر آئے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود۔ حضرت حسن حسین کے، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے۔ جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اور پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجیں اگر سلام تو، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، وعلی